السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت 2 دن، ایک تو سب سے پہلی بات کہ ویڈیوز لیٹ ہو گئی، 2 دن 3 دن۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ چھوٹا بیٹا بیمار ہے، دعاؤں کی بہت درخواست ہے آپ سب بھائیوں سے، تو بس وہ زیادہ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے۔ تو پھر یہ سوچا کہ چلو آج ٹائم دو، آج بھی تھوڑا مشکل سے ہی نکل رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کم سے کم جو کوشچن آنسر ہیں وہ ہو جائے، اس کے اوپر ایک ویڈیو جو بھائی اس میں پوچھتے ہیں کامنٹس میں باتیں۔ تو ایک بھائی نے پوچھا کہ چیک گارنٹی کس طرح دیتے ہیں؟ تو بھائی چیک گارنٹی دینے کا جو ہے کہ وہ جب کوئی بھی چیز دیتا ہوں تو یا کسی کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح لیا کرو تو وہ بھی ان کو پتہ چل جائے، وہ لینے یا دینے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں چیک لکھ کر دیتا ہوں 5 مہینے کے بعد کا، اور کیش چیک اتنی پرائس کا، اتنی اماؤنٹ کا جتنا میں نے اس سے کہا ہے وہ اماؤنٹ لکھ دیتا ہوں، اس کے بیچ میں سے آگے پیچھے سائن کر دیتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں ڈیٹیلز کہ بھائی یہ بھائی آئے ہوئے ہیں اور میں ان کے ساتھ ان شرائط پر یہ ڈیل کر رہا ہوں کہ اگر 5 مہینے کے بعد یہ پپی لانگ کوٹ نہ نکلے، اس کو کہیں پر رنگ کیا ہوا ہو، مثلا کوئی پیچ ہو میں نے چھپایا ہوا ہو، بلیک ماسک نہیں ہے اور میں نے کیا ہوا ہو، یہ چیزیں اگر میں نے کی بھی ہوں، ٹاپ لائن اچھی نہ نکلے، ورکنگ کلاس نکل جاتا ہے، تو ان چیزوں کی میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ویڈیو بن جاتی ہے، ان شرائط کے ساتھ ان کو چیک دے دیا جاتا ہے کہ یار ان میں کوئی پرابلم آئے سو بسم اللہ میں واپس لوں گا۔ فیمیل ہے، اسٹامپ پیپر بھی کر کے دیتا ہوں، چیک کو لینا چاہے چیک دیتا ہوں، اس کی بھی ویڈیو بن جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ 5 لاکھ کی، 7 لاکھ کی، جتنے کی بھی، 2 لاکھ کی، 4 لاکھ کی، جتنے کی بھی اس چیز کی ورتھ تھی وہ لکھ لی جاتی ہے اور اتنی مالیت کا چیک دے دیا جاتا ہے کہ یار یہ چیز اتنے میں ہے، اس شرط پر دے رہا ہوں، اور وہ لکھ لی جاتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر یہ بریڈر نہ نکلے، 3 دفعہ اس کو میٹ کروائیں، اگر یہ کنفرم سٹارٹ میل سے، اگر یہ 3 دفعہ میٹ کروانے کے بعد بھی لیٹر نہیں دیتی ہے، واپس کر دیں، اپنی پیمنٹ لے لیں۔ ایک دوسری کہ اگر یہ فیمیل بلیڈنگ کرتی نہیں، ہیٹ کا مسئلہ کوئی آ جاتا ہے، ذمہ دار ہیں، واپس کر دیں۔ فیمیل لیٹر دیتی ہے، بچے کھا جاتی ہے، ذمہ دار ہیں، واپس کر دیں۔ تو اس طرح کے یہ مین بڑے پرابلمز ہوتے ہیں۔ فیمیل کی دودھ میں پوائزن ہو، ذمہ دار ہیں، واپس کر دیں۔ تو یہ پرابلمز ہوتے ہیں جس وجہ سے فیمیلیں اکثر سیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میل اگر کوئی سیل کرتا ہوں کہ سنگل ٹیسٹیکل نکلے، بڑا میل دے رہا ہوں گا کہ یار یہاں سے بھیجا ہے، کراچی بھیجا ہے، آگے جا کے مسئلہ بن گیا، مسئلہ ہم ذمہ دار ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو دیتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر آپ ہمیں واپس بھائی اس کا بتائیں، بھائی اس میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے فلاں ڈاکٹر سے چیک کروایا، تو مطلب 2 دن کے اندر اس کا چیک اپ کروائیں۔ کوئی رپورٹ وغیرہ کا ایشو ہے اگر لیٹ ہو رہی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ یار ہفتے میں اس کی رپورٹ آ جائیں گی، جو بھی وہ رپورٹ 1 ہفتے کا زیادہ ٹائم ہے، اس کے اندر ہمیں بتائیں بھائی یار یہ مسئلہ ہے، تو ہم ذمہ دار ہیں۔ میل کا جہاں تک ایشو ہے، اس کی رپورٹس تو پہلے کروانی ہے جس طرح ذکر کر دیا، لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں پسند نہیں آیا، وہ بابا نے منع کر دیا، وہ ماما نے منع کر دیا، میں نے اس میں بھی لی ہیں چیزیں واپس، میرے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن لے لیتا ہوں اگر کچھ سمجھ میں آ رہی ہو، یار کیا کہوں۔ بہرحال تو میل کا مین یہ ہے کہ اس کا وہ کنفرم سٹارٹ نہ ہو، ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ اس کے پیچھے سابقہ جو بچے بتائے ہیں وہ اس کے نہ ہو، ہم ذمہ دار ہیں۔ اس میل کو بھی رنگ شنگ والی وہ ساری باتیں اسی طرح ہی ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ رنگ لگا کتے بیچے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو اس طرح کور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ہم اسٹامپ پیپر بھی لکھ لیتے ہیں یا پھر ہم وہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے پوچھا کہ
ان کی ٹاپ لائن کا، ان کی جوائنٹس کا، بونز کا ایشو کب تک آتا ہے؟ تو بھائی وہ تو آنے کو تو بڑے ڈاگز کا بھی آ سکتا ہے، مثلا ایچ ڈی کا، ہپ ڈسپلیسیا کا، تو یہ آنے کو بڑے ڈاگز کا بھی آ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بچپن میں ہی آتا ہے، بڑوں کو بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے جی ایس ڈی سی پی والے بڑے ڈاگ اکثر جب ان کا بریڈ سروے ہوتا ہے ہر سال میں، تو وہ اس کے بعد ڈاگز نکالتے رہتے ہیں، جو بھی تھوڑا سا مسئلہ آ جائے نکال دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات عرض کر دو۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یار کمرس دیکھنے پڑے آپ، اچھا پپی کان نہیں کھڑے، ان بھائی کو اللہ کے ولی میں نے آپ کو میرے خیال میں 3 دفعہ آپ کے میسیجز کے نیچے ہی رپلائی کر دیا، مجھے نہیں پتا آپ وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا آپ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں، واللہ اعلم۔ مجھے پھر یہ لگا کہ شاید آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کا رپلائی کروں، تو بھائی بتا دیتا ہوں کہ کان کھڑے نہ ہونا 4 مہینے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بالکل ہی نہ کھڑے ہونا یہ تھوڑا سا وہ پریشانی والی بات ہے۔ بہرحال 6 سے 7 مہینے تک کمپلیٹ کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تب تک آپ کو کیلشیم، پروٹین اور اس کے منرلز کا خیال رکھنا چاہیے اس کی باڈی کے حساب سے۔ تو آپ اس میں آپ کو انڈے کا چھلکا وہ پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام دیا کریں، اس نے ڈی کیپسول دیا کریں، آدھا صبح آدھا، ایک دن ہر روز ڈیلی آدھا آدھا۔ اچھا اس کے علاوہ ہمالیہ کا بونیسان سیرپ آتا ہے، 2 ml صبح 2 ml شام، وہ دے سکتے ہیں اس کی جگہ پہ۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کریں تو انشاءاللہ اٹھ جائیں گے کان کا۔ 4 مہینے میں کوئی ایسی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ اچھا پھر ایک بھائی نے پوچھا جی کہ پرائس کا پوچھ رہے تھے بلیک والے پپیز کا۔ یار پیارے بھائی بلیک والی پپیز کی یا کسی کی بھی پرائس وہ کال کر لیا کریں۔ اچھا میکس کی طرح کا پپی مجھے کتنے کا ملے گا؟ ظفر خان بھائی پوچھ رہے تھے۔ یار پیارے بھائی میکس کی طرح کا پپی آپ کو 12 لاکھ روپے کا ملے گا، اور وہ آپ کو امپورٹ کروانا پڑے گا، تقریباً یعنی 9 سے 12 لاکھ کے بیچ میں پاکستان میں پہنچ پڑے گی، تو وہ امپورٹ کروائیں آپ یہ کبھی بھی غلطی نہ کریں۔ آپ جو ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں کہ امپورٹڈ ڈاگز جو پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے 2 ڈھائی لاکھ 3 لاکھ میں بچہ اٹھائیں اور وہ اپنے باپ کو بھی بیٹ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، اور 1-2 وہ جگہ پر میں دیکھ بھی رہا ہوں میکس کے بچے ہی ہیں، لیکن بہرحال ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں۔ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے امپورٹڈ۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے جو بریڈ پچھلے سال کی کچھ بچے ہمارے ایکسپائر ہو گئے تھے، پھر اس کے بیچ میں کچھ بچے جو سیل ہوئے، آج وہ 3-4 بچے اپنا آپ بہت تگڑے لیول پہ دکھا رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، کہ لوگ بچے دکھاتے ہیں ہمارے اکثر بھائی کہ یہ ہماری کوالٹی آف سٹینڈر، یہ سٹینڈر، یہ وی آر دا ہیڈ ٹو بی ڈن، ہیڈ بی ڈن۔ او بھائی جان یہ دکھاؤ کہ 9 مہینے کے بعد تمہارے پاس کون سا کمال تم نے کیا ہے، کون سا تیر مارا ہے، کوئی اپنی پروگنی دکھاؤ، اپنے میلوں کی، اپنی فیمیلوں کا کوئی رزلٹ دکھاؤ۔ یہ بچے دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یا تو ہم لوگ جو کسٹمرز ہیں، عام کسٹمر ہیں، ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم ان سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یار آج تک تمہارے میل کا کوئی اچھا میل بھی ہے بڑا؟ وہ ہمارے ادھر گاؤں میں ایک مشہور سے ایسا واقعہ، سا مزاح بنایا انہوں نے کہ وہ ہمارے گاؤں میں ایک دوسری طرف سے روڈ آتا ہے، مین روڈ سے ایک چھوٹا لنک روڈ آتا ہے، تو وہاں سے کوئی بندہ آ رہا تھا لینڈ کروزر میں، تو اس نے ایک جگہ پر بریک لگائی، آگے ایک بندہ بکریاں چلا رہا تھا، تو اس سے انہوں نے پوچھا جی السلام علیکم یار، تو وہ آگے سے نا جس طرح گاؤں والے لوگ، اور وہ 2-4 جو انہوں نے کریکٹر وہاں پر ڈسکس کیے ہیں ان لڑکوں نے، فنی دوست ہیں ہمارے اسرار لوگ، تو انہوں نے جو وہ فنی کریکٹرز، فنی سے واقعہ بنایا، تو وہ جو کریکٹرز انہوں نے وہاں پر بالترتیب ذکر کیے ہیں، وہ سارے تھوڑے سے اب یہ کہیں کہ فنی ٹائپ کے ہیں۔ تو ایک وہ آگے سے وہ حرکتیں عجیب عجیب کرتا ہے، وہ ایک بندہ ہے بکریاں چرانے والا، تو اس نے وہ عجیب عجیب اپنے وہ
حرکتیں کر کے اوئے 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 اس طرح، وہ چیز عجیب ہے. تو اس طرح کر کے تو ان سے جب وہ لینڈ کروزر والے بندے سے اس نے بات کی تو اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، مطلب بندے کے بچوں کی طرح بات کرو کھڑے ہو کے، یار کیا ہو گیا. خیر وہ عجیب حرکتیں اس نے کی، تو اس نے کہا ہے یار ادھر تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آگے چلا گیا، آگے گیا تو ایک اور مل گیا، وہ بھی نمونہ میری طرح، اس نے بھی کوئی جلیاں شلیاں ماری نا. تو آگے چلا گیا، آگے والے نے کچھ اور جلیاں ماری. تو وہ اینڈ پہ ایک اور بندے سے ملا، تو وہ تھوڑا سمجھدار تھا، تو اس سے وہ کہنے لگا، وہ نائی تھا، تو اس سے وہ کہنے لگا کہ یار آپ کے اس علاقے میں کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا ہے. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے نہیں سرکار، بڑے آدمی پیدا ہوتے ہوں گے آپ کے علاقے کی طرف، ہماری طرف جب بھی پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں بچے، اور ان کی جو ختنے ہیں وہ میں خود کرتا ہوں. تو اس لیے پیارے بھائی جب بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کوئی سمجھدار آدمی ہمیں نہیں ہوتا ہے جو ان کو کہے کہ یار اللہ کے ولیو آپ لوگ ہمیں مطلب بیوقوف سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی گیندیں گیگلیاں دکھا دکھا کے تو یہ ہماری پروگنی آ گئی، یہ ہمارا رزلٹ آ گیا، یہ ہمارا سٹینڈرڈ آ گیا، ہمارے ادھر کچھ لکھا ہوا ہے یا ہمارے کمائی حرام کی. یہ باتیں یہ میں اکثر بندوں کو کہتا ہوں، جب مجھے دیکھتا ہوں نا یار اس کو سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ کمائی میں فرق ہے کہ وہ ایسے راستوں پہ لگنی ہے فضول میں کہ اس پر کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی صحیح بات سمجھانے پر بھی. تو پھر یہ ضرور ہے، پھر اس کی کمائی میں کچھ فرق ہے. ادروائز تو بھائی جینون بات میں کرتا ہوں، اور وہ بندے کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگلے سے پوچھ تو لو، اس کو کہو تو صحیح کہ یار مجھے دے رہے ہو، کوئی گارنٹی دو گے، فون بھی اٹھاؤ گے میرا، کوئی میرا بات بھی کرو گے میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو. اور یقین جانیں کہ 98% لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوں، لوگ کرتے ہیں، اچھے بریڈر بھی پڑے ہیں، لیکن گارنٹی کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا، گارنٹی کی طرف کوئی نہیں جائے گا. اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ رب کو رب نہیں مانتے ہیں. میری جان کا ٹوٹو سیدھی سی بات ہے. وہ کسی نے کہا تھا مکتے میں آ پھنسی ہے فقط دستارانہ بات، یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات. تو لگ جائے 10 دفعہ لگ جائے، میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں نے سب کو راضی کرنا ہے. میں نے ایک رب کو راضی کرنا ہے، وہ ہو جائے بڑی بات. بندے تو راضی ہو نہیں سکتے، رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، میری بات پہ کدھر سے راضی ہوں. تو میرے ذمہ اللہ نے صرف یہ لکھا ہے کہ میں بات کو وقولو قولا سدیدہ، بات کھری اور حق کی کروں، سچی بات واضح کروں. تو واضح اور کھری اور حق کی بات یہی ہے بھائی جان کہ گارنٹی سے بندے وہی بھگنی تو بریڈ ہے نا. یقین جانے میں نے جہاں جہاں دیے ہیں، میں کہتا ہوں ایک دفعہ وہ منہ سے نکالیں کہ ڈبل قیمت پہ واپس لے لو. میں تو ڈبل پہ ان کو چیک نہیں دیتا ہوں، میں ان کو چیک دیتا ہوں مثلا 2.5 لاکھ کا مجھ سے بچہ لیا، میں 3 لاکھ کا چیک دیتا ہوں کہ 3 لاکھ مجھے واپس کر دینا 5 مہینے کے بعد اگر سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن 3 لاکھ کو چھوڑ دیں، آج میں کہتا ہوں وہ 4 ساڑھے 4 میں مجھے ایک دفعہ منہ سے نکالے، میں واپس لیتا ہوں یا دیتا ہوں، لیکن کوئی نہیں کرتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں دیکھا کریں کہ یار اگلا بندہ ہمیں کس لیول تک کتنی شورٹی دے رہا ہے. بہرحال یہ تو میں میرے خیال میں باتیں کرتے کرتے اب تھک ہی جاؤں گا. تو میکس کی طرح کے پپی بھائی، یہ غلطی سے بھی کوئی بندہ آپ کو کہے، میں نے الحمدللہ شکر الحمدللہ کل ایک آرمی کے کوئی آفیسر تھے، اچھے رینک پر تھے، تو انہوں نے مجھے کال کی، کہتے ہیں یار کہ مجھے جو ہے نا پپی چاہیے اور ایسا چاہیے کہ میں نے کہا 3 لاکھ تک کا تو مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن ایسا چاہیے کہ پھر کراچی میں کوئی شاید 1-2 ہی کھڑے ہیں اس کے لیول کے. اور مجھے یہ نہ ہو کہ جناب ایسے تو بہت پھر رہے ہیں، ایسے کتے نہ ہو کہیں پر. میں نے کہا سر یہ غلط فہمی نہ آپ پالیں، اور نہ میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ 1-2 لاکھ کے لیے ایسی کھچ ماروں گا. میرے جو والد کی طرف سے ہمیں جو ہے نا وہ تاثیر ملی ہے، وہ ملی ہی یہی ہے کہ یہ بلنڈر مارنا، کھچ بازی کرنا، اور وہ بات جس میں کل آپ شرمندہ ہوں وہ کرنی بہت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بس اب الفاظ کیا لگاؤں یہاں پہ سوٹیبل نہیں سمجھ میں آ رہی. بہرحال اچھی بات نہیں ہے. بہت ہی میرے نانا ابو کہا کرتے تھے کہ یار
بچے فلاں فلاں لوگ کچھ کی ذکر کر کے کہ ان کی 100 عزتیں ہوتی ہیں، ان کی ایک پھٹتی ہے دوسری پہن لیتے ہیں، دوسری پھٹتی ہے تیسری، ہماری ایک ہی عزت ہوتی ہے، ہم اس عزت کو بچاتے ہیں، اور جس دن اس عزت پہ ہاتھ آ جائے پھر عزت دار آدمی ہو پاگل جاتا ہے، وہ پھر نہ پیچھے ہٹتا ہے کسی کچھ بھی کر، کیونکہ اس کے پاس عزت ہی تھی، ارب روپیہ تو تھا کوئی نہیں، کروڑوں اربوں خربوں تو تھا کوئی نہیں، اس کے پاس عزت ہی تھی، تو اس لیے ہم لوگ اپنی عزت ہی بچاتے ہیں، صرف اور صرف عزت بچاتے ہیں، یار یہ بچ جائے، دعا ہر وقت یہ ہوتی ہے اللہ سونے عزت بچ جائے، عزت بچ جائے، اور جس نے ڈالا ہاتھ عزت پہ، ایک دو تجربے ہو چکے ہیں اور وہ میرا رنگ دیکھ چکے ہیں کہ وہ پھر مجھے کہتے تھے یار کہ تھوڑا لحاظ کر لینا تھا، یا یار ہم تو تمہارے بڑے تھے، تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عزت ہی تو بچاتے ہیں، اور کیا بچانا ہے، اس عزت بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اس عزت بچانے کے لیے دو نمبری نہیں کرتا ہوں، عزت بچانے کے لیے جو چیز ہو تھوڑی سی پردے میں رکھنے والی وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یار نہیں، کل کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ کیوں نہیں بتایا تھا، اور اس کے باوجود پھر کوئی جو ہے نا گندی نالی کا کیڑا وہ آ کے بات کرے تو وہ بھائی جان بالکل برداشت نہیں ہوتی، وہ پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ او یار یہ تو مولوی صاحب ہے، میں مولوی نہیں ہوں، میں اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں مولوی نہیں ہوں، ہاں مجھے ایسا حلیہ بنانا اس لیے اچھا لگتا ہے، اس لیے بنایا ہوا ہے کہ شاید یہ حلیہ دیکھ کے مجھ پہ رحم ہو جائے کہ کوئی نہیں چلو اس کو معاف کر دو، جس دور میں اس حلیے پر اعتراضات کیے جاتے تھے اس نے اس کے باوجود یہ بنائے رکھا، تو شاید بہرحال یہ بات اور طرف چلی جائے گی، تو بھائی جان خدا کا واسطہ ہے اگلوں سے پوچھا کرو، مانگا کرو، اگر پیسہ عقل ہلکا ہے تو ہاں، اگر نہیں ہے پھر تو میرے سمجھانے سے بھی اثر نہیں ہونا، تو لمبا ہو رہا ہے، تو بھائی میکس کی طرح کے پپی ہاں بہت اچھی کوالٹی دے سکتا ہوں، پاکستان میں جو کوالٹی اویلیبل ہے اس پرائس رینج میں اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ان میں وکری چیز نظر آئے گی، ان چیزوں کی تو گارنٹی دے سکتا ہوں، اس کی کیسے دوں گی، یہ باپ کو بیٹ کرے گا یا باپ جیسا ہوگا، باپ تو اس کا مطلب ایکسپینسو ہے، وہ 2 لاکھ کا بچہ 3 لاکھ کا بچہ کیسے اٹھ کے 18-20 لاکھ کے میلوں کو بیٹ کرے گا، نہیں ہو سکتا میرے بھائی، تو یہ ہو گئی، پھر بہت شکریہ جی، کچھ بھائی تھوڑا تعریف کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے، اور ایک ریکویسٹ پھر سے کروں گا بھائیوں سے کہ یار یہ جو جتنے بھائی ہیں جو کہ دوائیوں کے لیے یا کسی ٹریٹمنٹ کے لیے ذکر کرتے ہیں، جب ایک دفعہ ایک ٹریٹمنٹ بتا دوں میری جان کے ٹوٹو، دوبارہ اس پہ سوال نہ کیا کریں کہ اگر یہ دے دیں تو، اگر گاجر دے دیں تو، یار اگر وہ کرنا ہے پھر خود کرو، میرے پاس وہی ہے جو بتا دیا ہے، میرا دماغی دہی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے مشورہ چاہیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے فی سبیل اللہ دیتا ہوں، بیماریوں میں جو ہوتے ہیں میں ان کو فی سبیل اللہ دیتا ہوں اور اپنے تجربے کے مطابق دیتا ہوں، ایسے نہیں کرتا ہوں سنائی اب آگے دیتا ہوں، جس کا میرا تجربہ نہیں میں واضح کہتا ہوں بھائی نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لو یا ویٹ سے رابطہ کرو، تو جس کو بتا دوں پھر وہ اس میں انگلیاں نہ مارا کرو، شارٹ آگے نکل جاؤ کہ ٹھیک ہے اس نے بتا دی ہے، یہی تھا، اب پھر نہیں بھائی اگر اس کو ایسے کر دیں تو، اگر اس کو ویسے کر دیں تو، نہیں میں تو ویسے یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں تو بھائی میں کل سو رہا تھا نا، بھائی میں کل اٹھ رہا تھا نا، وہ یار 2 منٹ کے میسج اور اللہ جانتا ہے میں وہ سنتا ہوں، اس لیے کہ یار اس کا تو دماغ چالو ہے، یہ تو ہے پیدل، لیکن عین ممکن ہے یہ پیدل بیچارہ جینیٹیکلی ہے، بائی ڈیفالٹ سیٹنگ میں دماغی پیدل ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہو کہیں نہ کہیں اس 2 منٹ کے 3 منٹ کے میسج میں اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہو، میں سنوں ہی نہیں اس بار، اللہ جانتا ہے میں وہ سنتا ہوں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے جب اینڈ تک وہ کھچی ہوتی ہے کہ ہاں جی بھائی وہ او بھائی آپ ویلے ہو، میں ویلا نہیں ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، میں ادھر مسئلوں میں پھنسا ہوا ہوں، کام کینل پہ بھی جانا ہوتا ہے، بھاگتا جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں، گھر کے کچھ کام ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، میرا 75-72 جگہ پہ مسئلے بنے، تو مہربانی کیا کرو یار، میں اللہ کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یار نہ کرو ایسے، مہربانی شارٹ سا بتایا، ایک ویڈیو بھیج دی مسئلے کی، ویڈیو اس کی بھیج دی، اور پھر جو بتاتا ہوں اس کو آمن نہ وسعت ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے فری میں ہوتا ہے نا، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے، ڈاکٹر ایک دفعہ بتاتا ہے، ڈاکٹر کو کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں اس کو گاجر بھی ساتھ دوں، ڈاکٹر صاحب اس کو میں اگر ایسے بھی کروں، ڈاکٹر صاحب نہیں میں تو ویسے سنیں نا میری بات سنیں، کوئی نہیں کہتا، نسخہ لیتے ہیں اگلا لگاتے ہیں، تو تھوڑا لمبا ہو گیا یار، میرا بھی ٹائم تھوڑا شارٹ ہو رہا ہے، دعاؤں کی بہت درخواست ہے، اب نکلوں گا،
اور بشرط زندگی پھر کسی ویڈیو پہ ملاقات ہوگی، کوئی ٹاپک اس طرح کا آ گیا تو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔